جی اس کے علاوہ کوئی؟ جزاکم اللہ خیر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ولا تجسسو کے بارے میں بتایا کہ دوسرے پہ شک نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہوں نے کسی ریزن سے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہوں اخدر یا اخدن کیا چھپے دوست، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہاں بتایا جی، تھا آپ نے۔ وہ ولا متخذی اخدان، اخدان کا مطلب ہوتا ہے، جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس شخص کے بارے میں جو جس کی گرل فرینڈ ہے اور شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی کو پتہ بھی ہے پھر بھی، تو اس موضوع پہ بات کی تھی کہ اگر کسی کو پتہ ہو کہ اس کی جو اس کی بیوی یا اس کا خاوند کسی اور رشتے میں ملوث ہے تو وہ اسے کیا کرنا چاہیے، تو اس موضوع پر ہماری بات ہوئی تھی، جس کے لیے اخدان لفظ استعمال کیا تھا کہ اخدان کہتے ہیں چھپے دوست رکھنا، چھپے یار رکھنا، تو اس کے اوکے یہ اوکے، اس میں ہوتا ہے اخدان، چھپے یار۔ جی جی۔ یہ اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ رائی کے ذرے برابر بھی تکبر دل میں رہنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، ماشاء اور اللہ۔ شیطان چاہتا ہے کہ مومن خوش نہ رہے۔ ہاں جزاکم اللہ خیر۔ اوکے، اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا جو مضمون چل رہا ہے تھوڑی سی شیطان کے بارے میں مزید، میں انہی آیات کو پڑھ رہا تھا، سورہ آراف، اس ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ آپ نے سورہ آراف میں آیت نمبر کہہ لیں کہ 11 سے لے کے آپ نے اگلا جو پورا رکوع ہے آیت نمبر 25 تک، آپ نے اس کو خود گھر میں بیٹھ کے پڑھنا ہے اور اس پہ سوالات جنریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوالات، اور دیکھیے گا کہ قرآن مجید ان سوالات کو کیسے ہینڈل کرتا ہے اور آپ کے علم میں کس طریقے سے اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ کس قدر خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک پلان ہمیں دیا ہے اور ہمیں تعارف کروایا ہے ہمارے دشمن کے ساتھ۔ اب وہ دشمن کون ہے؟ ہم چونکہ شیطان کی بات کر رہے ہیں تو اور وہ کس طریقے سے واردات کرتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہی ہمیں اس کی واردات کا طریقہ سمجھایا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ اگر آپ آیت نمبر 13 میں جو ابھی سسٹر بتا رہی تھی کہ جی اٹ از یور ٹاسک، آپ نے گھر میں بیٹھ کے ان آیات کو پڑھنا ہے لفظی ترجمے کے ساتھ، پھر اس پہ غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس سے کتنے سبق حاصل ہو سکتے ہیں مختلف، وہ نہیں جو آپ نے سن لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنے ہوئے تو آپ کے پاس ہیں آلریڈی، what you can collect or generate more information that you never heard before ان آیات سے۔ تو قرآن بھی کو ایسے انداز سے پڑھیں کہ آپ بہت کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنی سنائی تو باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں بہت زیادہ، تو میرے لیے پھر قرآن میری زندگی کے مسائل تو میرے ساتھ ہیں۔ There's no one who can duplicate my problems. There's no one who can duplicate my issues. There's no one who can duplicate what I go through. تو اس لیے میری لائف ہے، میری اس لائف میں مجھے جو پرابلمز ایکسپیرینس کرنا پڑ رہی ہیں ان کی قرآن میں کیسے رہنمائی کی گئی ہے۔ آئی نیڈ ٹو لک ایٹ قرآن دس وے، پھر قرآن رہنمائی کرے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وفیہ ذکرکم، قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ کیسے تمہارا ذکر ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ میری چھوٹی بہن کہتی ہیں کہ میرے لیے سورہ قاف ہے، میں جب بھی سورہ قاف پڑھتی ہوں اٹ لکس لائک اٹس فار می۔ تو دیکھیں آپ کو قرآن کی کون سی آیت، کون سی سورت لگتی ہے کہ وہ آپ کے لیے ہے، ایسے ہی آپ نے ان آیات کو پڑھنا ہے دیکھنے کے لیے کہ اس میں آپ کے لیے کیا ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 13 میں ہے ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین، تجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے، اٹ ڈز ناٹ ڈیزرو یو، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ تکبر کریں، یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم چھوٹوں میں سے ہو، فإنک من الصاغرین، چھوٹوں میں سے ہو، چھوٹوں میں، صاغر چھوٹا، ٹھیک ہے؟ چھوٹوں میں سے، اس سے مراد چھوٹے سے مراد رذیل، ذلیل، رذیل، گھٹیا سارے آ جاتے ہیں، ساری کیٹیگری اسی میں آ جاتی، بہت چھوٹا۔ اب آگے اس نے کیا بولا؟ شیطان نے کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دو قیامت کے دن تک،
آج ہماری ٹیچنگ ٹریننگ کا کورس چل رہا ہے، اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ شیطان نے نافرمانی کی ہے اللہ رب العزت کی. نافرمانی کرنے کے بعد کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو رد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، فخرج منہا انک من الصاغرین، نکال دیا، ریجیکٹ کر دیا. اس وقت بھی اس نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے تب بھی انکار نہیں کیا، یعنی جاتے نے بھی اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے پھر بھی قبول کر لی. امیجن واٹ آئی جسٹ سیڈ، امیجن اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کا احسان، اللہ رب العزت کا احساس، ٹھیک ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ. شیطان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اس کے نکلنے سے پہلے اس نے ایک اور دفعہ اللہ سے مانگا. امیجن کریں اس شخص کے بارے میں جو کہتا ہے خدا میری نہیں سنتا. امیجن کریں اس شخص کے بارے میں جو کہتا ہے کہ مجھے بغیر وسیلے کی میری دعا قبول نہیں ہوگی. امیجن کریں اس شخص کے بارے میں جس کا اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں میری کو دعا قبول ہوتی ہے. وہ یقین ہی نہیں ہے اس کا، اسے یہ لگتا ہے کہ میری دعا کبھی قبول ہوگی نہیں، یا میری رب سنتا ہی نہیں. ادھر دیکھیں اللہ رب العزت کس قدر خوبصورت انداز سے بتا رہے ہیں کہ میرا سب سے زیادہ باغی شیطان ہے. باغی شیطان ہے نا، بغاوت کی ہے. اب اس نے بولا قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دیجئے قیامت کے دن تک. اب شیطان کو معلوم تو تھا کہ ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک نظام ہے جو رب تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اور میزان لگے گا فلاں دن، ٹھیک ہے، اور اٹس ناٹ فار، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ان کو لگتا ہے قیامت بہت دور ہے، ان کو لگتا ہے موت بہت دور ہے. ابھی ہم بات کریں گے، ان کو لگتا ہے بہت دور ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہمارے لیے تو یہ رہی. تو شیطان کو معلوم تھا کہ قیامت یوں سے آئی، تو اس نے کیا کہا کہ یا اللہ انظرنی الی یوم یبعثون، جب تک قیامت آئے گی تب تک لیے مجھے مہلت دے دیجیے. یہ الگ مضمون ہے، ہم ڈسکس کریں گے جب ان آیات پہ گئے. تو ایون کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد جب اس نے رب سے سوال کیا ہے نا، تو رب نے پھر بھی اس کو خالی نہیں جانے دیا. دس ناٹ آور ٹاپک، لیکن کتنی خوبصورت بات ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا. ٹھیک ہے، الی یوم یبعثون، اللہ رب العزت فرمایا قال انک من المنظرین، جا میں نے تجھے مہلت دے دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا اگر یہ معافی مانگتے اس کو معافی نہ ملتی؟ اللہ اکبر. اوپر سے دیکھو، یعنی مہلت مانگنے کے بعد اب اللہ پہ الزام کیا لگا رہے ہیں؟ کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي because you misled me, you distracted me, you caused me to go astray. آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں ضرور بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ، ضرور بیٹھوں گا. اب اس لفظ پہ غور کرنا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، آپ تھک گئے، آپ اٹھ کے چلے گئے. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جیسے کہ جہاز لینڈ ہوا ہے، مہمان آئے ہیں، اندر چیک ان ہو رہی ہے. اب آپ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، خواہ وہ 1 گھنٹہ ہو، 2 گھنٹے ہو، 3 گھنٹے ہو، 5 گھنٹے ہو، 6 گھنٹے ہو، 10 گھنٹے ہو، جتنا بھی ٹائم لگ جائے. یو ناٹ گونا لیو دیم. کیوں؟ آپ کیا کہیں، کیا ایسے کریں گے کہ بھائی اب تو 6 گھنٹے انتظار کر لیا، میں تو تنگ آ گیا ہوں، آئی ایم گوئنگ بیک. آپ ایسے نہیں کرتے ہیں، آپ انتظار کرتے ہیں. کیوں انتظار کرتے ہیں؟ پیار ہے. اور یہ ایسا دشمن ہے، یہ اس کے برخلاف ہے. اس نے کہا کہ میں ضرور بیٹھوں گا تیرے راستے میں اور بیٹھا رہوں گا. اب اس کے اندر دونوں معنی ہیں، بیٹھوں گا اور بیٹھا رہوں گا. ٹھیک ہے، بیٹھا رہوں گا کس لیے؟ پھر میں کیا کروں گا؟ اب میں جب انتظار کروں گا رستے پہ بیٹھ کے، تیرے سیدھے رستے پہ، تو میں کیا کروں گا؟ اگر میں اس کو اس جگہ پہ حملہ کیا، یعنی دستہ، میں تھوڑا سا دکھا دوں آپ کو کہ میں کیا دکھانا چاہتا ہوں. یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے. میں نے یہاں پہ حملہ کیا، یہاں پہ، تو انسان بچ گیا، میں آگے جا کے بیٹھ جاؤں گا.
یہاں پہ آیا, اب اس میں نے پھر اٹیک کروں گا, صرف یہی نہیں, آگے سے, دائیں سے, بائیں سے, پیچھے سے, چاروں طرف سے اٹیک کروں گا. اگر یہاں سے بھی وہ اس نے مجھے ڈاچ کر دیا, بچ گیا, میں آگے جا کے بیٹھ جاؤں گا. I will never stop. I will never stop. Imagine. قال فبما ثم لآتينهم من بين أيديهم, پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا, ومن خلفهم, ان کے پیچھے سے آؤں گا, وعن أيمانهم, ان کی دائیں طرف سے آؤں گا, وعن شمائلهم, ان کی بائیں طرف سے آؤں گا, ولا تجد أكثرهم شاكرين. ٹارگٹ کیا ہے اس کا, شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ یہ ہے, آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ ولا تاجدو, آپ نہیں پائیں گے ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا. اب یہاں پہ ایک رول پتہ چل گیا کہ اگر تو شکوے بہت کرتے ہیں نا, جو لوگ شکوے بہت کرتے ہیں وہ شیطان کے ہتھیار بن چکے ہیں. یہی شیطان چاہتا ہے, ناشکرے لوگ پیدا کرنا چاہتا ہے, یا ناشکرے بنانا چاہتا ہے ہمیں. اور اگر آپ کے اندر گریٹیچیوڈ ہے, آپٹزم ہے, پازیٹیوٹی ہے, مثبت سوچ ہے, آپ شکوے نہیں کرتے, آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, مشکلات میں بھی شکر ادا کرتے ہیں, اچھے حالات میں بھی شکر ادا کرتے ہیں, تنگ کے حالات میں بھی شکر ادا کرتے ہیں, جو مرضی ہو جائے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, آپ شیطان کو ہرا رہے ہیں. اگر آپ مثبت سوچ کے مالک ہیں, آپ شیطان کے خلاف جیت چکے ہیں. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور جو بندہ شیطان کا شکاری ہو جائے, اس کی علامت کیا ہے؟ بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے. اب ناشکرا کیا کچھ ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہے, اس میں بہت چیزیں. اب یہاں پہ سوال ہے, اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا ایک ٹرک بتایا ہے. اب وہ چونکہ خود کہہ رہا ہے, اپنے حملے کی واردات خود سکھا رہا ہے, تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بہترین اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کسی بھی کمپٹیشن میں کہ آپ اپنے مقابل کو جانتے ہوں, آپ ان کے بارے میں خبر رکھیں, ان کا کھیلنے کا طریقہ کار کیا ہے. اگر گیم ہے, اگر جنگ کا معاملہ ہے, تو ان کے پاس آرمی کیسی ہے, ہتھیار کیسے ہیں. اچھا, یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے تاکہ آپ ان کو ہرا سکیں. اب شیطان خود بتا رہے ہیں, کیا بتا رہا ہے کہ میں حملہ کیسے کروں گا. اب کیا سامنے سے آنے سے مراد کیا ہے کہ وہ سامنے آ کے میرے منہ پہ کھڑا ہو جائے گا؟ ایسے تو کبھی میں نے ہوتا دیکھا نہیں. پیچھے سے آنے سے کیا مراد ہے؟ میں نے پیچھے سے کبھی اس کو آ کے میری قمیض کو پکڑ کے, میری شرٹ کو پکڑ کے, میری لباس کو پکڑ کے کھینچتے ہو تو میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا. تو پیچھے سے آنے سے کیا مراد ہے؟ رائٹ جانب سے میں اٹیک کروں گا, تو رائٹ جانب سے, دائیں جانب سے آ کے اٹیک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ He never hold my arm, اس نے کبھی میرا بازو نہیں پکڑا ہے. بائیں طرف سے آ کے اٹیک کروں گا. بائیں طرف سے آ کے اٹیک کرنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی ٹرائی کرے گا, میں نے جو پوائنٹس بتائے ہیں کہ اس کا سامنے سے آ کے اٹیک کرنے سے کیا مراد ہے؟ Let's give a try. سر آئی فیوچر تھنک کے بارے میں ڈرانا. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اوپنلی اٹیک کرے گا, کھلے عام کرے گا. سامنے سے, یہ تو پھر چاروں طرف سے ہو سکتا ہے. سامنے سے کیا مراد ہے؟ سامنے سے کیا مراد ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, سوچیں. السلام علیکم سر. وعلیکم. سر اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ نماز سے روکنا, مطلب سجدہ. اس کے علاوہ سامنے. سر فیوچر کے بارے میں ڈرانا. ہاں جی, فیوچر کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں, تمہارے ساتھ آگے یہ ہو سکتا ہے, تم یہ نہ کرو. that was good point. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب عائشہ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہنٹ مل گیا ہوگا. جی, اور آگے کیا ہے؟ سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو جس طرح سامنے اس کی موت ہے, اس کی قبر ہے, جو اس کی منزل ہے, اس سے ہٹا دینا. یہ بھی ہے ماشاءاللہ. اور I need you to think ماشاءاللہ. That's good point. سر سیدھے رستے سے, یعنی کہ صراط مستقیم, جو وہ تو بتا دیا میں رائٹ بیٹھ, یعنی کہ برے رستے کی طرف
माजी से भी डराएगा, जो गलत है उसके ऊपर अजीब तरह का रिग्रेट डालेगा। तो माजी तो आगे नहीं होती, माजी पीछे होता है। तो मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ। तो आपने आगे पीछे दाएं बाएं की बात नहीं की। For now we are only talking about the front, how he can attack from front. You are right, but little early. थोड़ा जल्दी जवाब दिया जी। हरी अप, वन मोर चांस। सामने से अटैक, मुस्तकबिल ठीक हो गया। चलो जी, लगता है मेरी बारी आ गई। खौफ, हाँ, मुस्तकबिल के बारे में वो चाहेगा कि आप खौफजदा हों। मुस्तकबिल के बारे में, अब मुस्तकबिल की कई अक़साम है, मुस्तकबिल की कई अक़साम है। अब इसको समझिएगा। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे सामने दिन होता है, सारी जिंदगी मुस्तकबिल की सारी आ जाती, ठीक है। शैतान क्या चाहता है, शैतान क्या करता है? शैतान ये करता है कि इसको समझने के लिए इसकी मिसाल में देता हूं कि एक शख्स है, वो आपसे कहे कि भाई मैं ये मेरे पास सामान है, अगर आप मुझसे खरीदें, आप कैश पे, या आप अपनी कोई चीज़ बेचना चाहें, मिसाल के तौर पर आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, गाड़ी, मकान है, कुछ भी है, आप कहेंगे भाई मैं ये बेचना चाहता हूँ, इसकी ये कीमत है। अब जो बायर है, खरीदने वाला है, वो कहे कि भाई मैं आपको इसका 1 लाख रुपए दूंगा मिसाल के तौर पर, लेकिन मैं दूंगा 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। दूसरा शख्स आए, कहे कि मैं आपको 75,000 रुपए देता हूं, लेकिन कैश देता हूं और अभी देता हूं। इंसान क्या करेगा? यहां पे मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। एक है अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा हमसे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा, एक शैतान हमसे वादा करता है, ठीक है। शैतान क्या वादा करता है? शैतान ये चाहता है कि हम जल्दी करें हर काम में, मुस्तकबिल में जो भी फैसला करना उसमें जल्दी करें, ठीक है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा क्या है? मिसाल के तौर पर इसको ऐसे समझें कि आप जो 6 माह का जो टाइम मांग रहे हैं, आपको 1 लाख रुपए दे रहा है, आप 1 लाख रुपए को इग्नोर करके अपना 25,000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं। क्यों? आपको फौरी तौर पे पैसे मिल जाएं। ये है हमारे अंदर। ऐसे ही क्योंकि इंसान के अंदर टेम्पटेशंस हैं, बेसिकली ये इंसान की उस फितरत की तरफ इशारा है जिस फितरत के जरिए इंसान जल्दी करता है। ये इंसान की जल्दी वाली नेचर को इस्तेमाल करता है, अब्यूज करता है, मिस यूज करके हमसे गलत गुनाह करवाता है। अब शैतान क्या चाहता है कि हम बहुत क्विक और बहुत जल्द फैसला करें और बहुत जल्द वो काम करें जिसके बारे में, और वो चाहता है कि हम सोचें ना, जिसके बारे में वो चाहता है कि जो अमाल हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से दूर ले जाएं। मिसाल के तौर पर एक गुनाह है, अगर तो मैं शैतान की सुनूंगा तो शैतान कहेगा भाई जल्दी करो, कोई देख ना ले, आप जो है ना दोबारा ने मौका नहीं मिलेगा, बहुत कुछ जल्द जल्द करवाएगा, जल्द और जल्द और जल्द। लेकिन जब बारी आती है नेकियों की, जब नेकियों की बारी आएगी, शैतान कहेगा तेरे पास बड़ा टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। गुनाह की बारी चाहेगा कि हम जल्दी जल्दी कर लें। ये अर्ज गुनाह के बारे में जल्दी की क्यों आती है, नेकी के बारे में ताखीर की क्यों आती है? अब इसी कमजोरी को हम जैसे कि हमने पिछले सेशन में समझा था कि शैतान बैठ के हमारी साइकोलॉजी को समझता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज को समझता है, हमारी कमजोरी को समझता है, फिर उसी हिसाब से अटैक करता है। आप कभी बड़े स्टोर पे जाएं, अमेरिकन कंट्रीज में तो ऐसे होता है कि आपने अंडा लेना हो, दूध लेना हो, तो ये पूरे स्टोर के आखिर में पड़े होते हैं। ऐसा क्यों? भाई ये दूध अंडा ये तो आम मामूल की चीजें हैं, ये तो फ्रंट में होनी चाहिए, बंदा वॉक इन करे, बाय करे और निकल जाए। लेकिन ऐसे नहीं, इनको पता है
کہ اگر کوئی بندہ صرف انڈے لینے آیا یا دودھ لینے آیا ہے تو جب وہ مال کی پوری شاپنگ مال کی تمام آئل سے گزرے گا کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا؟ نہ چاہتے ہوئے کھانے کی چیز خرید لے گا. بھوکے پیٹ مارکیٹ میں جانا تو ویسے بے وقوفی ہوتی ہے. اب انسان نکلا ہے لینے کے لیے دودھ اور انڈے گیا تھا, جب واپس آیا تو اس میں ایسی چیزیں جو اس کے پلان میں تھی نہیں خریدنے کی. ایسا کیوں؟ یہ تھی انسان کی کمزوری. اب اس کمزوری کو انسان کے خلاف ہی استعمال کرتا ہے گناہ کے معاملے میں. لیکن اب آگے یہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو مستقبل کے بارے میں پھر خوف بھی پیدا کرتا ہے. فقیری کا خوف مسلط کرتا ہے, جیسے ایک سسٹر نے کہا کہ خوف پیدا کرتا ہے. خوف کہ کیا بنے گا, غربت کے بارے میں, بیماری کے بارے میں, اولاد کے بارے میں, نکاح کے بارے میں, ڈگری کے بارے میں, بچوں کے بارے میں. مثال کے طور پر پہلے اگر بچی ہے یا بچہ ہے, جو کل بات ہو رہی تھی, اگر ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ماں باپ کا رشتہ داروں کے ذریعے سے جینا حرام کر دے گا. اور بچی کا کیا بنے گا؟ بچی کو الگ سے ڈپریشن, والدین کو الگ سے ڈپریشن. اور اگر شادی ہو گئی پھر بیماری تنگ کرے گا کہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, بچے ہو جائیں, اب وہ الگ سے ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اگر بچے پیدا ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو پھر ایک الگ سے بیماریاں, پھر 100 ایک لمبی لسٹ ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ سامنے سے اٹیک صرف یہی نہیں ہے کہ وہ انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے, انسان کی ارج کو یوز کر کے, ٹیمپٹیشن کو یوز کر کے انسان کو غلط فیصلے کرواتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے. سامنے ہمارے کیا ہے؟ ہمارا سینہ. سینے میں کیا ہے؟ دل میں کیا ہے؟ جذبات. ان جذبات کو استعمال کرتا ہے, ان کو مس یوز کرتا ہے, ان کو ہمارے ہی خلاف استعمال کرتا ہے. کیسے؟ غصہ ہے, غصہ آ گیا. اب غصے کو کیسے میں استعمال کر رہا ہوں, میں کیسے ریئیکٹ کر رہا ہوں, اب یہ ایک الگ مضمون ہے کہ ظلم کس طریقے سے ہوتا ہے. ظلم اللہ رب العزت فتنہ کسے کہتے ہیں, we'll discuss that. لیکن اب مجھ پہ ظلم ہوا ہے, میں نے ریئیکشن دینا ہے. اب میرے پاس کیا آپشنز ہیں ریئیکشن دینے کے؟ اب شیطان کیا کرے گا؟ مجھے پش کرے گا کہ میں ایسا ڈیسیژن لوں جس کے ذریعے ایز مچ ڈیمیج میں اپنے آپ کو کر سکوں یا اگلے کو نقصان پہنچا سکوں. اور اگلے کے نقصان کے بعد پھر مجھے نقصان تو ملے گا ہی. قتل ہو گیا تو جیل جانا پڑے گا, نقصان میرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں نے گاڑی مار دی کسی کے اندر, گاڑی برباد ہوگی. اپنی کوئی چیز توڑ دی, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو اپنی جاب پہ, اپنے کسی فیملی ممبر میں, کسی جاننے والے میں, کہ جب ان کو غصہ آتا ہے وہ اپنی چیزیں توڑنی شروع کر دیتے ہیں. پھر جب توڑ لیتے ہیں بعد میں بیٹھ کے روتے ہیں, پچھتاتے ہیں. ایسے ہی ایک تو تھا جذبہ غصے والا, پھر ایک ہے محبت والا, وہ تھی بھوک والی بات ہم نے کی تھی. اب جیسے ہی ایک ٹیمپٹیشن پیدا ہوئی, ایک طلب پیدا ہوئی, کس طریقے سے؟ خواہ وہ ایک تصویر تھی, خواہ وہ کوئی خاتون تھی, خواہ وہ کوئی مرد تھا, خواہ کوئی کلپ تھا, کچھ بھی تھا. جیسے ہی ارج پیدا ہوئی, اگر تو ایمان کمزور ہے اور انسان نے اپنی لگام شیطان کے حوالے کی ہوئی ہے, تو شیطان اس کو پھر وہاں تک لے جا کے چھوڑے گا جہاں پر اس کو بعد میں سوائے شرمندگی کے, ندامت کے اور کچھ نہیں بچے گا. اب یہی وہ مقام ہے جہاں پہ اپنے آپ کو بچانا ہے, یہی وہ مقام ہے جہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, یہی ہے جہاں سے شیطان اٹیک کر رہا ہے سامنے سے. اچھا, 2 چیزیں ہو گئیں. اب محبت صرف محبت کے بارے میں ہماری بات ہو چکی ہے, بھوک کے بارے میں بات ہو چکی ہے, ہوس کے بارے میں جو ہم نے بات کی تھی, از دا سیم تھنگ. اب سامنے سے یہ چیز ہوگی. اب پیچھے سے جو اٹیک ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, اس کی کئی اقسام ہیں. پہلا اٹیک یہ ہے کہ آپ کو اپنے ماضی کو یاد کروا کے آپ کو پریشان کرنا, ماضی کو یاد کروا کے آپ کو پریشان کرنا کہ تم تو ایسے ہو, تم تو ایسے ہو, تم تو ایسے ہو, تم تو ایسے ہو, تم نے کیا کرنا ہے, تم تو بدل ہی نہیں سکتے. ایک مایوسی کی انتہا میں جکڑ کے رکھنا, پیچھے کھینچنا, پیچھے کھینچنا, پیچھے کھینچنا آپ کو. میں نے یہاں پہ مجھے ایک یاد آیا, ایک کوئی عیسائی تھا پاسٹر, وہ
پتہ نہیں کس جگہ پہ وہ ریکارڈنگ تھی، ویڈیو پہ انہوں نے دکھایا ہوا کہ وہ ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے ماضی کے ساتھ جکڑے ہوئے لوگوں کی وہ ڈیمونسٹریشن دیتا ہے اور ایک مسئلہ سمجھاتا ہے. مسئلہ یہ کہوں گا کہ وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی شرٹ کو، جو بیٹری والے کلپ ہوتے ہیں نا، کافی مضبوط ہوتے ہیں گاڑی کی بیٹری والے، ان کلپس کے ذریعے وہ اپنی شرٹ کو، اس نے کافی سارے کلپ لگائے ہوتے ہیں اور وہ رسیاں پیچھے پلر پہ باندھی ہوتی ہیں، تو وہ خود آگے چلنا چاہتا ہے. اب پیچھے سے شرٹ جو ہے وہ تو کلپ ہوئی ہے کافی جگہوں پہ، ہی کینٹ موو فارورڈ. تو وہ ڈیمونسٹریشن دے کے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ماضی کے ساتھ جکڑ لو گے، ماضی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھو گے، یو کینٹ موو فارورڈ. That was a powerful example. اور میں حیران رہ گیا، میں نے کہا this is something, you know, جو ہے نا وہ بڑی ایکسیلنٹ ایگزامپل اس نے دی. تو شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اگر گناہ کر لیا ہے، اس گناہ کو یاد کر کے اپنے آپ کو ندامت دلائیں، شرمندہ کریں، پھر اس شرمندگی کی بنا پر اپنے آپ کو مایوس کریں، پھر اس حد تک مایوس کر لیں کہ اس بات پہ کنفرم کر لیں کہ بھئی میں تو بندہ ہی خراب ہوں، لہٰذا اب مجھے کوئی اچھا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہوا ایسے، ہمارے ایک جاننے والے دوست تھے، انہوں نے کسی دوست کے پریشر میں آ کے ایک ایسا ڈرنک پیا جس کے اندر کچھ پرسنٹیج تھی شراب کی. وہ گھر گیا تو اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس نے ڈرنک پیا جس کے اندر کچھ پرسنٹیج، لائک ویری ویری منیمم، بہت ہی لائک اسمال پورشن تھا اس کے اندر الکوہل کا. اس نے اپنی بیوی کو بتایا تو بیوی نے ایک بات بولی کہ اگر تمہیں کیا نماز پڑھنے کا فائدہ، 40 دن تو نماز پڑھو گے قبول ہی نہیں ہوگی، تم نماز نہ پڑھنا. واٹ؟ تم کیسے کسی کو نیکی سے روک سکتے ہو؟ کیسے؟ This is what exactly شیطان wants. کہ پہلے آپ سے گناہ کروائے گا، پھر گناہ کروانے کے بعد کہے گا تم تو اتنے گھٹیا ہو، تمہیں نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب تم ماضی کے ساتھ لاک ہو چکے. ایک چیز. دوسرا ہے ماضی کے رشتے. بہت غلط بندہ تھا، بہت غلط خاتون تھی، مثال کے طور پر توبہ کر لی، باز آ گئے، پلان کیا کہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا. 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے شیطان آیا. پھر کیا ہوا؟ جسٹ ٹیکسٹ کر کے چیک کر لو ٹھیک تو ہے، بس میسج کر کے پوچھ لو، حال چال ہی پوچھنا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ توبہ کی ہوئی ہے. اب شیطان چاہتا ہے کہ تم اس توبہ پہ قائم نہ رہو. اب کیا ہوا کہ بار بار وہ وسوسہ ڈال رہا ہے. ہم نے وسوسے کی گیم کو سمجھا ہوا ہے، بار بار آ کے وسپر کر رہا ہے. تنہائی تو خطرناک ہے نا، تنہائی میں پیچھے پڑ جاتا ہے. اب خاتون مجبور ہوئی یا مرد مجبور ہوا، رات کے وقت ٹیکسٹ کر دیا I'm just checking, are you okay؟ ہمارا بریک اپ نہیں ہو گیا تھا؟ یا کیوں میسج کر رہے ہو؟ یا جو ہے نا جو بھی لڑائی جھگڑے کے بعد جو تعلق ختم ہوا تھا، اب وہ نہیں، اب I don't need anything, I just want to. اب شیطان اس طریقے سے دوبارہ ریکنیکٹ کرتا ہے. اب اس طرف اس کو انکرج کیا کہ آپ میسج کر کے حال چال پوچھیں، اور دوسری طرف اس کو جا کے ہوپ دیتا ہے دوسرے پرسن کو کہ ہو سکتا ہے یہ تمہاری بیک اپ کے طور پہ کام آ جائے، لہٰذا اس اوکے ڈو آنسر، ریپلائی کر دیں، اس اوکے. دونوں طرف کھیل رہا ہوتا ہے. پھر انسان کیا کرتا ہے کہ پھر آہستہ 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 نشہ چھوڑا ہوتا ہے، نشہ شروع کر دیتا ہے، دوبارہ کلب میں جانا بند کیا ہوتا ہے، کلب میں جانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، چھپے تعلقات تھے وہ ختم کر دیے تھے، دوبارہ پھر شروع کر دیے. کیوں؟ وہ تو ماضی کے ساتھ تعلق تھا ان کا. دس واٹ شیطان وانٹس. وہ انکریج کر کے دوبارہ وہیں پہ لے جاتا ہے جہاں سے ہم اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے. اب دائیں جانب کیا ہے جو بتائے گا؟ سرکان اچھے اعمال، کون سے اعمال؟ نیک اعمال، اچھے اعمال. انشاءاللہ. نیک اعمال کو کیا کرتا ہے شیطان؟
سر کان ہمارے دائیں اور سر بائیں ہیں تکبر کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے تو شیطان اس کو کان میں آ کے وسپر کرتا ہے کہ ہاں تم اچھے جا رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو، تم نیکیوں میں بہت سبقت لے گئے ہو، تو اس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے نا اس چیز سے. ماشاء اللہ، یو ریئلی ہٹ ایٹ دا رائٹ پوائنٹ. ہاں، دائیں طرف کیا ہے؟ فرشتے ہیں نا، صاحب نیکیاں لکھتے ہیں. اب دائیں طرف ہے ہماری نیکیاں. نیکیوں کا فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ نیکیاں ہمیں کیسے سٹور کرنی چاہیے، کیسے محفوظ رکھنی چاہیے؟ نیکی کا اصول یہ ہے کہ when you do it, never remember it. ایسے کریں نیکی کہ آپ نے کبھی کی نہیں. ایسی ڈیسپریشن رکھیں نیکیوں کے بارے میں کہ آپ تو خالی ہاتھ ہیں. جیسے کہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی ہو نا تو انسان بھوکا بھوکا پھرتا ہے نا. یہ تو پاکستانی ٹرینڈ کا حصہ ہے نا الحمدللہ، کہ جتنے بھی حالات ٹھیک ہوں، ہم نے جب پیسوں کی باری آتی ہے نا تو ہم نے یہی کہنا بھائی کچھ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا تھا. پوچھے نا کہ حالات کیسے گزر رہے. یہ مہنگائی سے پہلے، یعنی اتنی مہنگائی سے 2 سال پہلے بھی لوگوں کا یہی رونا تھا کہ مر گئے مر گئے مر گئے. اتنی مہنگائی کے باوجود کنسٹرکشن کا کام نہیں بند ہوا، نئی گاڑیاں نئی موٹر سائیکل بند نہیں ہوئے. اور اگر پوچھ لیں تو جواب پھر بھی وہی ہے کہ مر گئے مر گئے مر گئے، حالات بہت خراب ہیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ شیطان نیکیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ دیٹس اے پوائنٹ. شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ نے جو نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کا فائدہ کیا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ نہ ہو. پہلا نقصان ریاکاری کرواتا ہے. دوسرا نقصان جیسے ابھی عافیہ نے بولا کہ تکبر پیدا کرتا ہے کہ تم تو بہت اچھے ہو. بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی. بھئی کیا گارنٹی ہے آپ کو ہدایت مل چکی ہے؟ بہت گناہ کیے جی، اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. بھئی کیسے جملہ بول رہے ہو؟ کیسے پتہ ہے آپ کو ہدایت مل چکی ہے؟ بندہ جتنا مرضی نیک ہو، جتنا مرضی پرہیزگار ہو، نماز میں پھر بھی کہہ رہا ہو تو مجھے ہدایت دے دو. بندہ جتنا مرضی گنہگار کیوں نہ ہو، جب نماز پڑھتا ہے پھر بھی دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے ہدایت دے دے. ان الہدا ہدی اللہ، ہدایت تو ہے ہی اللہ کی، بے شک ہدایت تو ہے ہی اللہ رب العزت کی ہدایت. ایسا کیوں ہے؟ کوئی بندہ آن نہیں کر سکتا، پوزیس نہیں کر سکتا ہے. یہ صرف اللہ رب العزت کی ہے، اللہ رب العزت کی ملکیت میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جتنے مرضی نیک اعمال کر لوں، ہم جتنے مرضی نیک اعمال کر لیں، ہم اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھ سکتے. اور یہی شیطان چاہتا ہے، اور یہی شیطان نے کیا تھا. انا خیر من، انا خیر من. اچھا جی، 2 چیزیں. اب ہے بات بائیں جانب. بائیں جانب کیا کرتا ہے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. برے اعمال ہے نا، برے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. نیکیوں کی بنا پہ آپ کے اندر تکبر یا ریاکاری کروا کے ضائع کروا دے گا. برائیوں کو اچھا کر کے دکھائے گا، برائیوں کو اچھا کر کے دکھائے گا اور برائیوں کی طرف کھینچے گا. اور اس سے ایک اور بھی چیز ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہم خرچتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تو تمہیں بھوک کا وعدہ دیتا ہے، مطلب کہ تم کیا کرو گے، تم خرچ رہے ہو، تم غریب ہو جاؤ گے، صدقہ کر رہے ہو، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا. تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی دائیں بائیں دونوں ہاتھوں سے، یعنی دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کرو، جمع کرو، سیلفش ہو جاؤ. اس سے یہ بھی مراد ہے. تو شیطان صرف یہی نہیں کہ سامنے سے آ کے صرف وسوسے ڈالتا ہے، پیچھے سے آ کے بھی وسوسے ڈالتا ہے، دائیں جانب سے آ کے بھی وسوسے ڈالتا ہے، بائیں جانب سے آ کے وسوسے ڈالتا ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی پوری پلاننگ کو اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز سے کور کر دیا ہے اس آیت کے اندر. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. اب یہ صرف شیطان کے اٹیک ہیں، بیرونی اٹیک ہے سارے.
ٹھیک ہے, قانونی اٹیک سے مراد ہے کہ شیطان وسوسے ڈال کے گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. اب یہاں تک سمجھنے کے بعد آج ہم چلیں گے جو انٹرنل ہمارا اندر کا جو سسٹم ہے, ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں کی بنا پر, شیطان کی مس لیڈنگ کی بنا پر اپنے انٹرنل جو میکنزم ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں, جس کی میں نے مثال دی تھی کہ ہماری جو کیا بولتے ہیں فطرت سلیمہ, وہ صرف ایک گناہ کرنے سے کرپٹ ہو جاتی ہے. جیسے ہی وہ کرپٹ ہوتی ہے, انسان کی ساری زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اتنا اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے, اور وہ صرف ایک گناہ کے بعد. وہ کون سا گناہ ہے؟ جھوٹ سر. جھوٹ. ہاں جی. اب جھوٹ انسان کیسے بولتا ہے, اس کے پیچھے شیطان کی واردات کیا ہے, کوئی بتائے گا؟ اب ہم سمجھ چکے ہیں شیطان کس طریقے سے جھوٹ بلواتا ہے ہم سے. میں نے بتایا نہیں ہے, لیکن آپ کنکلوژن نکالیں گے. کون بتائے گا انسان سے شیطان جھوٹ کیسے بلواتا ہے؟ سر یہی کہ نہیں یہ تم نے اس نیت سے کام نہیں کیا, یا یہ نارمل ہے, نہیں تمہاری یہ نیت نہیں تھی, تم تو ایسا نہیں چاہتے. اصل میں وہ کر وہی رہا ہوتا ہے, لیکن شیطان اس کو بدگمان کر دیتا ہے کہ نہیں تم صحیح راستے پہ ہو, تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. جیسے ہم اگر آزادی کی اگزامپل لیتے ہیں, شیطان کچھ کام انسان کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ نہیں اس کو تو آزادی کہتے ہیں. That was a good point. اس کو سمجھیے گا. پہلے شیطان کیا کرواتا ہے, انسان سے غلط کام کروائے گا. جھوٹ بولتا کب انسان؟ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے. پہلے انسان سے غلط کام کروائے گا. جب انسان غلط کام کر لے گا تو پھر انسان کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ تمہاری عزت کیا بچے گی, لوگ کیا کہیں گے, کیسے تم بتاؤ گے. تو یہ ایک فیئر پیدا کرتا ہے, خوف. بات آگئی وہیں پہ خوف پہ چلی گئی. اسی لیے میں نے بولا تھا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کسی شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش. اب چونکہ خوف پیدا ہوا انسان کو کہ میری عزت چلی جائے گی, ابھی سسٹر نے لکھا ہے کہ ہاں سٹیٹس کے لیے وقار چلا جائے گا, ٹھیک ہے, مقام و مرتبہ خراب ہو سکتا ہے. سب سے پہلے وہ کام ایسا کروائے گا جس کے پیچھے جھوٹ کا سہارا لیا جا سکے. بہت سے ایسے کام ہیں, ایسے گناہ بھی ہیں جن کے لیے ہو سکتا ہے جھوٹ کے سہارے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے, ٹھیک ہے. لیکن اس گناہ کے بعد وہ کیا کرتا ہے, اس قسم کے گناہ کے بعد پھر انسان کے اندر یہ فکر پیدا کرتا ہے تمہاری عزت چلی جائے گی, تمہارا وقار خراب ہو جائے گا, لہٰذا جھوٹ بول دو. جیسے ہی انسان نے پہلی دفعہ جھوٹ کا سہارا لیا, اس میں دو کردار ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے غلط طریقے سے والدین کی طرف سے ملنے والی تربیت. والدین کی طرف سے غلط طریقے سے ملنے والی تربیت وہ ڈیمیج کرتی ہے اس صلاحیت کو, سچ بولنے کی صلاحیت کو ڈیمیج کرتے ہیں پیرنٹس, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر شیطان تو پیچھے لگا, وہ تو معاف نہیں کرے گا, وہ تو پیچھے نہیں ہٹے گا. اب جیسے ہی بچے نے جھوٹ بولنا شروع کیا, یا بچے سے بات شروع ہوتی ہے, جیسے ہی جھوٹ بولنا شروع کیا تو پھر شیطان بتاتا ہے دیکھا نا تم بچ گئے. گناہ کے بعد شیطان ایسا لعین ہے کہ آپ کو آ کے تسلی دے گا کہ تم محفوظ ہو, تم نے اچھا کام کیا ہے. اور جیسے ہی انسان اچھا کام کرے تو انسان کو آ کے شیطان مایوس کرتا ہے کہ تمہیں کیا ملا ہے, کیا فائدہ کرنے کا, تم یہ بھی کر سکتے تھے, وہ بھی کر سکتے تھے, اس کے علاوہ فلم دیکھ سکتے تھے, ڈرامہ دیکھ سکتے تھے, یہ کر سکتے تھے, وہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوا. کیا فائدہ ہوا قرآن بیٹھ کے پڑھنے کا یا سننے کا, تم سو بھی سکتے تھے, وہ بہتر تھا. تو بہت طریقے سے وسوسے ڈال کے انسان کو نیکی کے بارے میں مایوس کرے گا, گناہ کے بارے میں تسلی دے گا. ایسے ہی جب بچہ پہلی دفعہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو شیطان آ کے اس کو بار بار آ کے اس بات پہ تسلی دیتا ہے کہ تم نے غلط نہیں کیا, دیکھو تمہاری جان بچ گئی, دیکھو تم نے کیا کر لیا ہے, تمہارا نقصان نہیں ہوا ہے. اب یہ کانفیڈنس جب آ جائے کہ بھئی واقعی میری جان بچ گئی ہے, دیٹ از اے ہیوج اور بہت بڑا ڈیمیج ہو چکا ہے. ایسے ہی جب انسان کو تسلی ہونی شروع ہے, میں کسی بھی وقت جھوٹ بول سکتا ہوں. اب یہ جھوٹ بولنے کی تسلی ہر گناہ کرنے کی ہمت دے دیتی, ہر گناہ کرنے کی ہمت دے دیتی.
خواہ وہ شراب ہو، زنا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، ظلم ہو، کچھ بھی ہو، کتنا ہی گھٹیا گناہ کیوں نہ ہو، صرف ایک بات کی تسلی کہ میں جھوٹ بول دوں گا. اچھا جی، جب ہم نے یہ دیکھا کہ شیطان جھوٹ کی تسلی پر ہم سے گناہ کرواتا ہے، اور پھر بعد میں جب ہم جھوٹ بولتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری فطرت سلیمہ جس کی بنا پر ہمیں برائی برائی لگتی ہے، اچھائی اچھائی لگتی ہے، وہ ہی مر جاتی ہے. میں نیکی کیوں کروں اور برائی سے کیوں بچوں؟ یہ بھی فرنٹ سے اٹیک کے بارے میں ہے کہ انسان کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ، یعنی آخرت کے ساتھ. جو اہم پوائنٹ تھا جو ابھی میرے ذہن میں آیا کہ فرنٹ صرف یہی نہیں ہے، فرنٹ سے مراد انسان کے جو گول سیٹ کیے ہوئے انسان نے، اس سے یہ بھی مراد ہے. انسان مومن کا گول کیا ہے؟ آخرت. مومن کا گول کیا ہے؟ اللہ کے ہاں کامیابی، آخرت میں کامیابی. اب شیطان کیا کرتا ہے کہ اس گول کو بھول جاؤ. شیطان انسان کے چھوٹے سے چھوٹے گول سیٹ کرواتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے بلندی پہ چڑھنا ہو تو اگر وہ جو ہک ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ پھینک کے اوپر چڑھتے ہیں درختوں پہ یا کیا نام ہے پہاڑوں پہ، اگر انسان زور سے پھینکے تو کتنی دور پھینک سکے گا؟ 40 فیٹ، 45 فیٹ یا 30 فیٹ، 20 فیٹ. شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ اتنی دور نہ پھینکو، بس قریب سے قریب پھینکو، یعنی آپ کے میجر گول کو برباد کر کے پھر انسان کو یہ گاڑی مل جائے میں خوش ہو جاؤں گا، یہ پیسہ مل جائے میں خوش ہو جاؤں گا، یہ لڑکی مل جائے خوش ہو جاؤں گا، وہاں پہ نکاح ہو جائے خوش ہو جاؤں گا. پھر چھوٹی چیزیں اس کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہیں. یہ بھی فرنٹ سے اٹیک ہے. تو یہ ہے شیطان کی واردات کہ وہ کس طریقے سے ہمارا نقصان کرتا ہے. اب چونکہ جھوٹ سے ہمارا انٹرنل جو ہمارا میکینزم ہے وہ تباہ ہوتا ہے. اب کس طریقے سے تباہ ہوتا ہے، دماغ پہ کیا امپیکٹ ہے اس کا، روح پہ کیا امپیکٹ ہے، اس کو مزید ہم ڈسکس کریں گے کل اگلی اتوار. اور یہ امید ہے کہ ہمارا آخری ہی سیشن ہوگا کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے. اور اگر مزید انفارمیشن کی ضرورت پیش آئی ول کور. اٹس اے لاٹ آف انفارمیشن. میں سٹارٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے ٹائم دیکھا تو 6 منٹ باقی. کوئی سوال؟ السلام علیکم سر. سر جو شیطان کا شکار ہو چکے ہیں تو ان کو پھر کیسے کریں؟ آخری سیشن پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اس کے 3 طریقے ہیں. ہماری بات ہو چکی ہے اس موضوع پر کہ شیطان سے کس طریقے سے بچا جاتا ہے. میں دوبارہ دہرا دوں. اللہ اکبر. میں نے 5 طریقے بتائے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ کسی کو یاد ہے؟ میرے خیال میں ہماری تفسیر میں جو جاری ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر فی قلوبہم مرض، اس کے اندر میں نے 5 طریقے بتائے تھے. پہلا طریقہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی سلوک پیار سے پیش آنا شروع کر دیں، لوگوں کو معاف کر دیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کو اسٹریٹ فارورڈ کر لیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ لوگوں کی طرف سے جتنے اٹیک آپ پہ ہوں گے اتنا ہی آپ کا ایمان ڈیمیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے لوگوں کے ساتھ پہلے معاملات کو سیٹ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ. تو پہلا یہ عمل تھا. دوسرا تھا توبہ کریں. توبہ کے بارے میں بتایا تھا کہ توبہ کسے کہتے ہیں. تیسرا ہے قرآن کثرت سے پڑھیں، ذکر و اذکار کثرت سے کریں. چوتھا تھا کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. پانچواں تھا کہ آپ روئیں. اگر جب تک آپ روئیں گے نہیں تب تک دل سافٹ نہیں ہوگا، دل کا زنگ نہیں اترے گا. تو یہ بیسیکلی دلوں کے بارے میں ہی بات ہماری آگے آئے گی کہ دل اور روح کا آپس میں تعلق ہے. تو یہ 5 طریقے تھے میں نے بتایا آپ کو. جی اس کے علاوہ کوئی سوال؟ یہ آیت نمبر 10 کی تفسیر سنیں، اس کے اندر ساری ڈیٹیل موجود ہے، آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. آیت نمبر 10، 11، 12. اور کوئی سوال؟ سر یہ کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں ہم؟ یہ تو سورہ بقرہ کی میں نے آیتوں کا ریفرنس دیا ہے. یہ تو ہمارا کوئی صورت کے بارے میں نہیں ہے، وہ تو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے خائنۃ الاعین. انسان کے اندر آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں. تو یہ دلوں کی کرپشن اور آنکھوں کی کرپشن کیسے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کوئی اور سوال؟ آئی تھنک دیٹس اٹ.
اور یہاں پہ ہم لیتے ہیں بریک انشاءاللہ. جو سنا ہے صحیح بات پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.